وهو المنعم المولى ونعم النصير المؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ اپنا نائب مقرر کیا ہے کہ میں آسمانوں سے جو احکامات نازل کروں گا تم اللہ کے نازل کردہ احکامات کو اللہ کی زمین پر نافذ کرو گے اور یہ ایک لازمی امر ہوتا ہے کہ نافذ کرنے والا سب سے پہلے اسے خود پہ نافذ کرتا ہے پھر اسے اللہ کی زمین پر نافذ کرتا ہے انبیاء کا یہی طریقہ رہا اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا سب سے پہلے اسے خود تسلیم کرتے اپنی ذات پر نافذ کرتے پھر امت کو اس کا حکم دیتے اور در حقیقت یہاں یہ سورہ صاد کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں مخاطب حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا گیا لیکن حقیقت میں یہ پیغام دنیا کے مسلم حکمرانوں کو ہے کہ تمہاری دنیا میں رہتے ہوئے اور اقتدار پر برقرار رہتے ہوئے ایک مسلم کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے اب آپ دیکھیں تقریباً دنیا کی ممالک میں کچھ 57 ممالک ہیں جو اسلامی ملک کہلاتے ہیں دنیا کی پوری آبادی تقریباً 8 ارب سے تجاوز کر رہی ہے اور اس میں صرف مسلمانوں کی آبادی بھی 2 ارب سے تجاوز کر رہی ہے اب 2 ارب مسلمان
لیکن دنیا میں اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے دسترخوان لگتا ہے اور اس پہ کھانے چنے جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس پہ دعوت دی جاتی ہے اور پھر لوگ اس دسترخوان پر کیسے ٹوٹتے ہیں. یہ تو آپ نے اکثر شادی بیاہوں میں یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جب 8 بجے کا اعلان کر کے 12 ساڑھے 12 بجے جو کھانا کھولتے ہیں، پھر وہ کھانا نہیں کھلتا، لوگ کھل جاتے ہیں. کھانا تو اپنی جگہ لگا ہوتا ہے، لوگ کھل جاتے ہیں. پھر کسی کے کپڑے خراب، کسی کا کچھ خراب. آپ نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جتنے بھی دنیا کے کفار، مشرکین، بے دین ہیں، دہریے ہیں، یہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کہ آؤ، گویا مسلمان دسترخوان پر سجے ہوئے ہیں اور آؤ بس تم کچا ہی چبا دو. صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ یعنی کفار ہمارے خلاف اس لیے کھڑے ہو جائیں گے اور کمر بستہ ہو جائیں گے ہمیں مٹانے پر کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ زیادہ ہوگی. نہیں بلکہ زیادہ ہوگی. یہ تو صحابہ کرام کے لیے بڑی عجیب بات کہ آج صحابہ کے دور میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کفر کے مقابلے میں ہماری تعداد کچھ نہیں ہے اور اس کے باوجود کفر لرزاں ہے، مسلمانوں سے خائف ہے، ڈرتا ہے. اس وقت مسلمان زیادہ ہو جائیں گے لیکن کافر پھر بھی شیر ہوں گے. اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. یہ چیز تمہیں بزدل بنا دے گی. دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. صحابہ کرام کا معاملہ بالکل الٹ تھا. دنیا سے نفرت، موت سے پیار. اللہ کے رسول نے ایک اور مثال دی اور اس مثال کا تجربہ دنیا میں تقریباً ہر شخص کر چکا ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کتے کے پیچھے بھاگ پڑے، کتا بھاگتا رہے، جتنا یہ اس کے قریب جائے گا وہ اس سے دور بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھے مار نہ دے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے. وہ کتا اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، یہ بھاگتا رہے گا، وہ بھاگتا رہے گا. پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص کتے کو دیکھ کر کتے سے منہ موڑ لے اور کتے کی مخالف سمت بھاگنے لگے تو کتا اس کے پیچھے بھاگے.
اگر تم کتے کے پیچھے بھاگو تو کتا تم سے دور بھاگے گا، اور اگر تم کتے کو دیکھ کر کتے سے بھاگو تو کتا تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ یہ مثال دیکھ کر آپ نے فرمایا دنیا کی مثال ایسے ہے، اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ کتے کی طرح بھاگتی رہے گی، تمہارے ہاتھ پہ نہیں آئے گی، اور جس دن تم دنیا سے منہ موڑو گے دنیا کتے کی طرح تمہارے پیچھے بھاگے گی، تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ صحابہ کرام چونکہ ہر بات اللہ کے رسول سے کانوں سے سنتے تھے، آنکھوں سے دیکھتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، سند کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تھا، ڈائریکٹ ہر صحابی اللہ کے رسول کو دیکھ بھی رہا، سن بھی رہا، سمجھ بھی رہا ہے۔ اب ہم بہت دور ہو گئے، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے وہ یقین ہی اٹھ گیا ہے جو صحابہ کرام کو تھا، وہ یقین نہیں۔ 1400 سال بیتنے کے بعد کچھ اسلام دشمن عناصر نے ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے، کچھ نے یہ کہا میاں 14 صدیاں بیت گئیں، بھلا یہ حدیثیں نبی کریم سے بھی بات 250 سال بعد لکھی گئی، کیا بھروسہ یہ صحیح ہیں غلط ہیں، کس کو یاد رہتا ہے؟ نہ امام بخاری نے نبی کو دیکھا، نہ امام مسلم نے دیکھا، سیاستہ کے ائمہ میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے نہیں دیکھا، تو کیا پتا آپ نے کیا کہا تھا؟ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، مفہوم کہیں سے کہیں ہو جاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں شیاطین نے یہ شکوک و شبہات پیدا کیے اسلام کے بارے میں، اور ہم اس کا شکار ہوتے چلے گئے۔ صحابہ کرام تعداد میں اگرچہ کم تھے لیکن سارے کے سارے مجاہد تھے، سارے مجاہد تھے، ایک بھی ان میں مجاور نہیں تھا۔ لیکن آج ہماری تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ہم سارے مجاور بن چکے، لیپا پوچھی والے، جھاڑو والے، چادریں ڈالنے والے، اگربتیاں لگانے والے، پھول پتیاں نچھاور کرنے والے، ہم مجاور بن چکے ہیں، مجاہد تو کوئی بھی نہیں بچا۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کے ٹائٹل میں مجاہد کا ٹائٹل لگا تھا اور لوگوں نے بھی جہاد چھوڑ دی، انہوں نے بھی جہاد چھوڑ دی، وہ بھی بیٹھ گئے۔ جس طرح باقی جمہوری ادارے جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی اسی رو میں بہہ گئے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت میں کفر کا ریلا آئے گا، تمہیں خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائے۔ وہ یہی دور ہے، وہ دور یہی ہے۔ اتنے اسلامی ملک ہونے کے باوجود، ایٹمی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود ہم کمزور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی، بخاری اور مسلم کی روایت، مشکات میں بھی کتاب الرقاق میں یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ سفر کی تیاری کریں، ایک شخص کو بولیں گے یار تو تیاری نہیں کر رہا، وہ بولے گا میں تو تیار ہوں، میری تو تیاری ہوئی بھی ہے۔ آج کل سفر کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ جی گاڑی چیک کرا لو، بائی روڈ جانا ہے، آئل پانی چیک کرا لو، اے سی چیک کرا لو، کوئی بیلٹ ویلٹ کمزور ہو وہ چیک کرا لو، کوئی پرانے ٹائر ہیں تو ان کو بدلی کرا لو، لانگ روٹ ہے۔ آج کل تیاری یہ ہوتی ہے، اس زمانے میں تیاری یہ ہوتی تھی کہ اپنے اونٹ وغیرہ گھوڑے وغیرہ ان کو چلا پھرا کے کوئی دانا پانی اچھا کھلا کے فربا کر لو، راستے میں کئی طرح کی مشکلات آئیں گی،
بعض دفعہ کہیں جنگلات میں چارہ ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا. جیسے آپ کو پیٹرول پمپ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو چارے کی ضرورت پڑتی ہے. اپنا راشن تو لاد لیا اونٹ پر، پانی کے مشکیزے بھی لاد دیے، راستے کا ساز و سامان بھی لاد دیا، لیکن اونٹ کے لیے بھی، سواری کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ میرے پاس 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ. جب آپ لوگ تیاری کرو گے اور بولو گے کہ آج نکلنا ہے، میں اس میں سے کوئی بھی اچھے سے بہترین 2 اونٹ نکال کے چل پڑوں گا. ایک پہ سواری کروں گا، ایک کو اسپیئر میں رکھوں گا. اگر ایک بیمار ہو جائے تو دوسرا استعمال کروں گا، یا ایک جانے پہ استعمال کروں گا، ایک آنے پہ استعمال کروں گا. آپ نے فرمایا کہ پھر جب وہ دن آ گیا، سفر پہ نکلنے کا وقت آیا، اسے کہا کہ بھئی اپنی سواریاں نکال لے جو تو کہتا تھا. وہ جب اونٹوں کے بارے میں گیا اور دیکھا کہ 100 اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھی اس قابل نہیں کہ وہ اس پہ سفر کر سکے، وہ اس پہ سفر کر سکے. سیم یہی مثال آج ہماری ہے. ہم مسلمان ہیں، ہٹے گٹے ہیں، تیار ہیں، سب کچھ، لیکن جس دن اسلام کو ہماری ضرورت پڑے، ہم میں سے ایک بھی اس قابل نہیں جو اس کے کام آ سکے، اسلام کا دفاع کر سکے، اسلام کے لیے لڑ سکے. وہی 100 کے 100 اونٹ بیمار ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لاغر ہوا پڑا ہے، کوئی چل نہیں سکتا. سیم یہی پوزیشن ہماری ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو ظلم کی چکی پہ پس رہے ہیں. آج کل کا تازہ ایشو جو فلسطین کا ایشو اٹھا ہوا ہے، مجال ہے جو کوئی ایٹمی قوت والا ملک یا بغیر ایٹمی قوت والا ملک یا تیل والا ملک یا پیسے والا ملک یا درہم و دینار والا ملک کوئی آگے بڑھا ہو ان مظلوموں کی مدد کے لیے. کچھ 100 اونٹ ہیں لیکن سفر کے قابل کوئی. یہ مثال غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دی تھی، آج کے دور کے لیے دی تھی. تعداد زیادہ ہوگی لیکن کام کا کوئی نہیں ہوگا. بزدل ہوں گے، موت کا ڈر ہوگا، دنیا کی محبت ہوگی، دنیا سے پیار ہوگا. اور یہی وہ پیار ہے جو ہمیں سر نہیں اٹھانے دیتا، موت کے آگے سینہ نہیں تاننے دیتا. ڈرتے ہیں، یہ بزدل ہیں، خوف زدہ ہیں. فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. حضرت داؤد علیہ السلام کو رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا، اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، سلطنت عطا کی، بادشاہت عطا کی، اور کئی طرح کے اعزاز بھی عطا کیے. فولاد جیسی مضبوط چیز حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتی تو بالکل موم بن جاتی. ہتھوڑے سے، چھینی سے کام نہیں لیتے. آگ کی بھٹی میں لوہے کو پہلے گرم نہیں کرتے، صرف ہاتھ میں لینا ہوتا تھا. اس کو لمبا کرنا ہے تو کھینچ لیتے، چپٹا کرنا ہے تو پچکا لیتے، جس طرح چاہتے موڑتے چلے جاتے. جیسے آپ موم کی چیزیں بچوں کو بنا کے دیتے ہیں، اس طرح لوہا ان کے ہاتھوں میں موم بن جاتا. فرمایا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، لیکن خلیفہ بنانے کا مقصد، تجھے بادشاہت دینے کا مقصد یہ نہیں کہ تو عیش و آرام کی زندگی گزارے.
یہ خلافت دینے کا، بادشاہ دینے کا ایک ہی مقصد ہے، فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تو لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرے۔ کس کا حق بنتا ہے، انصاف کس کا ساتھ دیتا ہے، اسی طرح تو فیصلے کرے۔ اللہ کے اس قانون کو جو داؤد علیہ السلام پر زبور کی شکل میں رب العالمین نے نازل کی، اس قانون کو تو دنیا میں نافذ کرے۔ یہ بات اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی کہی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کو بھی کہی، لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اے بنی اسرائیلیو، تمہارا کوئی دین ایمان نہیں، تمہارا کوئی مذہب نہیں، تمہارا کوئی دین نہیں، حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، جب تک تم تورات اور انجیل کو دنیا کا قانون بنا کر دنیا پہ نافذ نہ کر دو۔ ارے یہودیوں کو رب العالمین کہے کہ تم جب تک اپنی کتابوں کو دنیا پہ نافذ نہ کرو، نہ تم یہودی ہو نہ عیسائی، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں۔ مسلمان سے کون پوچھے کہ اے مسلمان، ہم نے قرآن مجید بھی اسی لیے نازل کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا کے تمام ادیان عالم پر رب العالمین اس قانون کو، اس آخری کتاب کو رب العالمین نافذ کر دے اور نفاذ کے بعد غالب کر دے۔ دنیا کے سارے قوانین اس کے نیچے ہیٹ ہو جائیں، یہ قانون رب العالمین کا غالب آ جائے۔ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تاکہ تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرے۔ عدالت میں بیٹھے تو انصاف کرے، گھر میں بیٹھے تو انصاف کرے، دکان پہ بیٹھے تو انصاف کرے۔ ساری چیزیں جو رب العالمین نے آج انسان کے بس میں دے رکھی ہیں، طاقت اور قوت میں دے رکھی ہیں، اس سے پہلے ہمارے قبضے میں کچھ نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم خود بھی کچھ نہ تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تو بھول گیا، بڑا جلدی بھول گیا۔ تجھ پر، تیری ہسٹری پر، تیری تاریخ پر ایک ایسا دور بھی آیا ہے، دنیا تھی پر تو نہ تھا، پوری کی پوری کائنات میں تیرا کہیں وجود بھی نہ تھا، تیرا بیج بھی نہ تھا، تیرا نام بھی نہ تھا، تیری ہڈیاں بھی نہ تھی، تیرا گوشت پوست بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ ہم نے تمہیں عدم سے لا کر ہم نے تمہیں وجود عطا کیا، اور وجود دیا ایک قطرہ پانی پہ، جسے تم رذیل اور ذلیل سمجھتے ہو، جسے تم اپنی زبانوں میں ناپاک قطرہ کہتے ہو۔ ہم نے اسی نطفے سے انسان تجھے پیدا کیا، اس رذیل نطفے سے پیدا ہونے والا انسان تجھے فخر کیسے زیب دیتا ہے، تو کیسے اتراتا ہے، کس منہ سے اتراتا ہے۔ یہ تو رب العالمین کا کمال قدرت ہے کہ اس نے تجھے ایسا بنایا۔ ماں کے بطن میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، اندھیرے میں قطرہ پانی پر رب العالمین نے ایسی خوبصورت تصویر بنا ڈالی۔ صرف خوبصورت ہی نہیں، یہ تصویر بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، چلتی پھرتی بھی ہے، دنیا کے سارے کام کاج کرتی ہے، حتیٰ کہ سوچنے اور سمجھنے کا کام بھی رب العالمین نے اس کے اندر ڈال دیا۔ یہ ساری صفات اس مالک کائنات نے ہمیں عطا کی، جس کو آج دنیا میں بھلا بیٹھے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کہتا ہے، فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اے فرمایا انسان دیکھ، اے انسان تو دیکھ، اِنَّا خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس قطرہ پانی کو مادر رحم میں ہم نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس لوتھڑے کو پھر ہم نے گوشت میں تبدیل کر دیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس گوشت کو، اس بوٹی کو ہم نے ہڈی میں تبدیل کر دیا۔ فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈی پر ہم نے پھر سے گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، تیرے سارے تخلیق کے مراحل پورے کرنے کے بعد جب ہم نے تمہیں آخری فائنل شکل دی، دنیا کے سامنے لے آئے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اے دنیا والو دیکھو اللہ رب العالمین کتنا بابرکت ہے جو ایسے خوبصورت مکھڑے پیدا کرتا ہے، پھر دادا بھی مبارک دے رہا ہوتا ہے، نانا بھی مبارکباد دے رہا ہوتا ہے، مٹھائیوں کے آرڈر ہو رہے ہوتے ہیں، پوتا آیا ہے، دوتا آیا ہے، یہ سب کچھ اللہ کہتا ہے انسان تو دیکھ تو صحیح، تجھے بھلا میری نافرمانی جچتی ہے؟ میری قدرت کے، میرے حکم کے خلاف کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ تو کیا تھا، ہم نے تجھے کیا سے کیا بنا دیا، اور اب تو ہمارے آگے اتراتا ہے، تیرا ہے کیا؟ میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا آفس، میرے نوکر، میری بیوی، میرے بچے، اللہ کہتا ہے تو کس کا ہے؟ سب کچھ تو تیرا ہے، تو کس کا ہے؟ تجھے کوئی جانتا تھا میرے جنمانے سے پہلے؟ تیرا کوئی نام جانتا تھا میرے نام دینے سے پہلے؟ یہ سارا کچھ ہم نے دیا۔ آج تو کہتا ہے میرا بینک بیلنس، یہ بینک بیلنس تجھے دیا کس نے؟ یہ کس نے دیا؟ یہ کمانے کی صلاحیت کس نے دی؟ کمپیوٹر کی تیرا دماغ چلتا ہے، یہ کمپیوٹر والا دماغ دیا کس نے؟ اور جو رب یہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، یقین مانیے وہ لینے پر بھی قادر، وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ پھر فرمایا اے دنیا والو خواہشات کی پیروی نہ کرو، ولا تتبع الہویٰ فیضلک عن سبیل اللہ، اے داؤد اگر خواہشات کے پیچھے چلے گا، خواہشات کی پیروی کرے گا، تو یہ جو تیری خواہشات ہے نا، یہ تجھے اللہ سے دور کر کے راہ راست سے، راہ حق سے بھٹکا دے گی۔ خواہشات کا تو کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ ختم ہونے میں نہیں آتی، ایک دولت اور ایک علم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کی مٹی ہی بھرے گی انسان کے پیٹ، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اس کی دولت کمانے کی جو حرص ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، کہیں ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ کسی درخت کے نیچے کھڑا رو رہا تھا، کوئی بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا بیٹا کیوں روتے؟ سستا زمانہ تھا، اس نے کہا انکل میں ابھی یہاں سے گزر رہا تھا، میرا 1 روپیہ یہاں گرا ہے، میں کافی دیر سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، مل ہی نہیں رہا۔ اس کو ترس آیا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 روپیہ نکال کے اس کو دیا، بولے بیٹا روو نہیں، چلو جاؤ شاباش، اپنا چیز کھانے جا رہے تھے، جو بھی کرنے جا رہے تھے کام کرو اور جاؤ، روو نہیں۔ وہ روپیہ دے کے چلا گیا۔ جب وہ شخص اپنا کام کاج کر کے واپس آیا تو دیکھا کہ وہی بچہ ابھی وہیں کھڑا ہوا ہے اور کھڑا رو رہا ہے۔ اس کو بولا بیٹا
کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرا یہاں 1 روپیہ گرا تھا، وہ ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک ملا نہیں۔ تو اس نے کہا بیٹا وہ تو میں جب جا رہا تھا تمہیں 1 روپیہ دیا تو تھا۔ تو اس نے کہا ہاں آپ نے دیا تھا، لیکن میں سوچ رہا ہوں اگر وہ بھی مل جاتا تو یہ 2 ہو جاتے، اگر وہ بھی مل جاتا تو یہ 2 ہو جاتا۔ ہماری سیم یہی مثال، کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، وہ گم شدہ بھی مل جاتا تو یہ 2 ہو جاتے، پھر وہ مل جائے گا تو پھر 4 ہو جاتے، 4 ہو جائیں گے تو 8 ہو جاتے۔ انسان، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ آپ اگر BMW میں جا رہے ہو نا، FX میں بیٹھ کر، مہران میں بیٹھ کر جانے والوں کو دیکھو، تمہارے دل میں شکر پیدا ہوگا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں کیسے ٹھاٹ دے رکھا ہے۔ اور اگر آپ مہران میں جا رہے ہو تو سائیکل پہ جانے والوں کو دیکھو، اللہ تیرا شکر ہے مجھے کم از کم زور تو نہیں لگانا پڑ رہا، اور اس سے فاسٹ بھی جا رہا اور AC کے مزے بھی لے رہا۔ اور اگر تم موٹر سائیکل یا سائیکل پر ہو تو پیدل والوں کو دیکھو، پیدل والوں کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھو، ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھو۔ اگر آپ صرف جمعے میں آتے ہو، جمعہ پر، تو ان لوگوں کو دیکھو جو 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، تاکہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ یار یہ تو بہت کچھ کرتا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا اس کی مقابلے۔ پھر آپ 5 وقت نمازی بھی ہو، جمعہ بھی پڑھتے ہو، پھر تہجد پڑھنے والوں کو دیکھو، تاکہ آپ کے دل میں یہ چیز پیدا ہو کہ یار یہ کتنا اچھا ہے، یہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، میں تہجد نہیں پڑھتا۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی جوتی ٹوٹ گئی، پھٹ گئی، گل گئی، پیسے نہیں تھے، جوتی نہیں لینے کی طاقت نہیں تھی، تقریباً مہینہ بھر گزر گئی، مسجد میں بیٹھے، جب بھی نماز پڑھے آخر میں یہی دعا کرے یا اللہ جوتی دے دے، یا اللہ جوتی دے۔ مہینے بھر کی عبادت کے بعد اسے جوتی نہیں ملی۔ ایک دن وہ ناراض ہو گئے، اللہ سے ناراض ہے کہ تیرے نبی نے کہا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو وہ بھی رب سے مانگو، میں 1 مہینے سے جوتی مانگ رہا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے جوتی نہیں دی۔ ناراض ہو کے مسجد سے نکلا، مسجد سے جیسے نکلا سامنے گیا، وضو کرنے کے حوض بنے ہوئے ہوتے تھے، آج کل بھی بعض مسجدوں میں، پرانے زمانے میں یہ ٹوٹیاں وغیرہ یہ رواج نہیں تھا، حوض ہوتے، حوض کے کنارے بیٹھ کے لوگ وضو کرتے۔ جیسے مسجد سے باہر نکلے تو حوض والی جگہ پہ وضو خانے پہ نظر پڑی، دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے، اس کے برابر میں اس کی بیساکھیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے، یعنی ٹکنے والی جگہ سے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، بس پنڈلی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک اس کی ٹانگ ختم ہو جاتی ہے، آگے پاؤں میں۔ جیسے اس پہ نظر پڑی فوراً روتا ہوا واپس مسجد، یا اللہ مجھے معاف کر، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرا لاکھ لاکھ شکر، میرے صرف جوتے نہیں ہے نا، میں چل تو سکتا ہوں، بھاگ بھی سکتا، کسی کا محتاج نہیں ہوں، بیساکھیوں کا بھی محتاج ہوں، کسی سہارے کا محتاج ہوں، بس صرف ننگے پاؤں، چل پھر تو آرام سے سکتا، لیکن اس کو تو نے پاؤں ہی نہیں دی، پاؤں ہی نہیں دیے، اور پھر بھی یہ تیرے دروازے پر آتا ہے، پھر بھی یہ نماز پڑھنے آتا ہے، پھر بھی یہ وضو کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب بھی انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا اس کے دل میں شکر پیدا،
اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا۔ یہ عادت ڈالی ہے۔ فرمایا جب بھی جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، فرمایا اے داؤد خواہشات کی پیروی نہ کر، بلکہ اگر خواہشات کی پیروی کرو گے فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی، بھٹکا دیں گی، الگ کر دیں گی۔ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل پڑتے ہیں، گمراہی کی راہ اختیار کرتے ہیں، فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، اس وجہ سے کہ رب العالمین نے جو حساب کا دن مقرر کیا ہے یہ لوگ اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ ساری دنیا کی نعمتیں انہیں یاد ہیں، آج میں نے کیا نہیں کھایا، آج میں نے کیا نہیں پیا، لیکن یہ بھول گئے کہ اللہ نے ایک یوم حساب بھی رکھا ہے، جس دن رب العالمین حساب لے گا، کس نے کس کی جیب کاٹی، کس نے کس کو قتل کیا، کس نے کس کا مال کھایا۔ رحمت عالم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ اپنے ہاتھ میں اپنے جرم لیے پھر رہا ہوگا۔ اگر کسی نے دودھ میں پانی ڈالا ہے تو پانی کا ٹب بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ قتل کیا ہے تو قتل والا چھرا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اسی طرح خون ٹپکتا ہوگا، اور ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ قاتل ہے۔ میرے بھائی آج دنیا میں ہم پر پردے پڑے ہوئے، ہمارے عہدے، ہمارا منصب، ہماری چودراہٹ، ہمارا وڈیرا پن سب کو چھپا دیتا ہے، نوکر چاکر سب پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن ہر شخص، قرآن مجید میں آتا ہے نا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اے مسلمانوں، اے چودھریوں، اے وڈیروں، ہر بندہ اپنا نامہ اعمال تعویذ بنا کے گلے میں لٹکائے پھرتا ہے۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے گلے میں، جیسے آپ نے مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والوں کو دیکھا ہوگا، گلے میں ایک ڈوری ہوتی ہے، آگے کارڈ لٹکا ہوا، اور کارڈ میں اس بندے کا نام، بلدیت، اور اس کمپنی میں اس کا کیا عہدہ ہے، کیا منصب ہے، وہ سارا لکھا ہوا۔ وہ کمپنی میں اس لیے پھر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ یہ ایک تعارف ہوتا ہے کہ یہ اسی کمپنی کا آدمی ہے۔ وہ نامہ اعمال اللہ ہر بندے کے گلے میں وہ کارڈ کی شکل میں لٹکا دے۔ بندے جا، دنیا اس کارڈ کو پڑھ پڑھ کے دیکھے گی، جو دنیا میں کیا تھا اور اب کیا، دنیا میں کیا تھا اور اب کیا۔ یہ ہے اصل سوچنے اور سمجھنے کی بات۔ ہم آج یوم حساب کو بھول بیٹھے، یہ سب کو یاد ہے، اللہ بڑا غفور ہے، مولوی ایسا ڈراتے ہیں، اللہ بڑا غفور ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ دیکھیے بالکل پہلی سورت فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جملہ کہنے کے بعد اللہ نے فوراً تیسرا جملہ کیا کہا، مالک یوم الدین۔ اے بندے میرے غفور الرحیم کی صفت کو پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر کبھی گناہوں پر اتنا بے باک نہ ہو جانا۔ مالک یوم الدین، روز جزا جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اس کا مالک بھی میں۔ اس دن حساب کتاب میرے ہاتھ میں ہوگا، عدالت کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا سپریم جج بھی میں ہوں گا، اور تو مجرم کی حیثیت سے میرے سامنے آئے گا۔ یاتی یوم القیامت فردا، وکیل بھی کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اماں ساتھ نہ ہوگی، ابا ساتھ نہ ہوگا، بھائی دوست برادری خیش قبیلہ کچھ بھی ساتھ نہ ہوگا۔ یاتی یوم القیامت فردا، ہر بندہ اکیلا 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 پیش ہوگا۔
ذرا آنکھیں بند کر کے اس کا تصور تو کرو نا، کس میں دم ہے اللہ کی جناب میں؟ ایک طرف اللہ ہو، سامنے بندہ ہو، اور اللہ پوچھے بتا میرے بندے تو کیا کر کے آیا؟ کس میں دم ہے جو اللہ رب العالمین کی کیوں کا جواب دے سکے؟ اور وہ بھی اکیلا، وہ بھی اکیلا، سہارا بھی کسی کا نہ ہو، کوئی آسرا بھی نہ ہو، صرف کائنات کا مالک ہو جس کی میں نافرمانیاں کر کے گیا، جس کے سامنے میری زندگی کا پورا ریکارڈ، میری زندگی کا ایک سیکنڈ بھی اس سے مخفی نہ ہو۔ وہ عدالت میں ہے، عدالت اس کی لگی ہے، اور میں وہ مجرم ہوں جس کا لمحہ لمحہ اس کے سامنے ہے۔ مجھے بتائیے میرے پلے اس وقت بچاؤ کی کیا صورت رہے، کیا صورت رہے؟ اللہ کے رسول نے ایک دن نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ نے پڑھا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دے، ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، یہ انکار نہیں کر سکتے، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے، تیرا فضل ہی ہے جو انہیں بخش دے، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی 70 سے بھی زیادہ مرتبہ، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول 70 سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آپ کے دامن میں کوئی دھبا تھا، کوئی داغ تھا، کوئی گناہ تھا؟ آپ نے کیوں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ آپ روزانہ اللہ سے بخشش مانگے؟ حتیٰ کہ نماز کا سلام پھرنے کے بعد ایک دفعہ کہتے اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے کبھی سوچا، غور کیا کہ نماز کوئی گناہ کا کام ہے؟ ارے استغفر اللہ تو بندہ گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے، اور اللہ کے رسول نیکی کرنے کے بعد استغفر اللہ کہتے ہیں، کیوں؟ کبھی تو سوچو میرے بھائی، اللہ کے رسول جو نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اللہ میرے دل میں نماز پڑھنے کے بعد اگر دل کے کسی حصے میں، 1000 میں، کروڑ میں حصے میں بھی اگر یہ خیال آ گیا کہ میں نے تیری بندگی کا حق ادا کر دیا، تو پہلا جملہ کہا اللہ اکبر، نہیں، ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا، اللہ ہماری بندگیوں سے، عبادتوں سے، سجدوں سے، ہمارے ذکر اذکار سے تو بہت بڑا اللہ۔ پھر اللہ اگر کہیں یہ شک پیدا ہو بھی گیا ہے دل میں کہ میں نے تو بھائی نیکیاں کی ہیں، جیسے لوگ 7 حج کر لیں تو پھر الحاج تو لکھنا بنتا ہے، پھر نادرا والے میں جائیں گے الحاج پہلے لکھوا کے کہ میرے فارم میں لکھو کہ میں 7 حج کر آیا ہوں الحاج۔ اللہ کے رسول فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں استغفر اللہ، کہ کہیں نماز سے اگر دل میں اتراوا بھی آ جائے اس قدر تو اللہ سے معافی مانگو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، ایک مسلمان کو ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے، ان ذمہ داریوں کو سمجھیے، اللہ سے ڈرتے رہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، نیکیوں پہ نہ اترائیے، بلکہ ہر نیکی کرنے کے بعد اللہ کے آگے یہی عاجزی دکھائیے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، میں تیرا حق کی بندگی نہ ادا کر سکا ہوں اور نہ ہی کر سکتا ہوں، بس اپنے فضل سے میرے یہی ٹوٹے پھوٹے جو ادائیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہیں، اپنی جناب میں قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد